الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے نئی حلقہ بندیوں یعنی ڈیلیمیٹیشن اور اس کے بعد کا جو پروسیس ہے یعنی لسٹوں کا اجرا ہونا اور ان تمام الیکشن پروسیس کا اعلان کر دیا گیا. ابتدا سے ہی ہم نے دیکھا کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، جماعت اسلامی اور اس کے بعد پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نثار کھوڑو اور تاج حیدر صاحب کی جانب سے کی گئی. اس پریس کانفرنس میں یہ کہا گیا کہ جب تک کہ مردم شماری کے حتمی نتائج ان کا اجرا نہیں ہو جاتا اس وقت تک ڈیلیمیٹیشن ممکن نہیں ہے. یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا ایک دیرینہ مطالبہ ہے کہ 5% بلاکس جو کہ مردم شماری کے بعد جو نتائج جاری کیے گئے تھے جو غیر حتمی تھے اور اس کو CIC کی میٹنگ میں بھی روک دیا گیا تھا متفقہ طور پہ، ان 5% بلاکس کا آڈٹ ہونا تھا اور اس کے بعد مردم شماری کے نتائج جو ہیں ان کا اجرا ہونا تھا. لیکن بدقسمتی سے 2 سال گزرنے کے بعد بھی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا یہ دیرینہ مطالبہ پورا نہ کیا جا سکا. بلدیاتی حکومتوں کی مدت مکمل ہو گئی. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے نوٹیفائی بھی کر دیا گیا کہ 120 دن کے اندر جو ہے وہ الیکشن کرا دیے جائیں گے. سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے بھی حکم نامہ موجود ہے کہ یہ الیکشن 120 دن کے اندر ہونے ہیں. لیکن اب آج کے دن جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب تک مردم شماری کی جو حتمی ریزلٹس ہیں وہ جاری نہیں ہو جاتے اس وقت تک ڈیلیمیٹیشن ممکن نہیں ہے. میرا ناظرین یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور جس طرح قیاس کیا جا رہا تھا کہ شاید یہ بلدیاتی الیکشن مؤخر ہو جائیں تو اب کچھ ایسا نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ بلدیاتی الیکشن 120 نہیں تو 240 یا 360 دن کے بعد ہو. بہرحال اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ممبر نیشنل اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں جناب آفتاب صدیقی صاحب. السلام علیکم. آفتاب بھائی خوش آمدید کہتے ہیں سر. بہت شکریہ سر. اس پہ گاہے بگاہے ہم آپ سے بات کرتے رہے ہیں. اب آج یہ نوٹیفیکیشن بھی آ گیا کہ جب تک کہ مردم شماری کے حتمی نتائج نہیں ان کا اجرا ہو جاتا اس وقت تک ڈیلیمیٹیشن نہیں ہوگی یعنی ڈیلیمیٹیشن کے پروسیس کو مؤخر کر دیا گیا. ڈاکٹر صاحب 2018 کے الیکشن بھی پرانے مردم شماری پہ ہوئے تھے اور جو یہ لیٹسٹ مردم شماری 2016-17 میں ہوئی ہے اور میں خود بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیلیمیٹیشن اس وقت تک نہیں ہونی چاہیے جب تک کہ آپ کو کرنٹ سچویشن جو نئی لیٹسٹ مردم شماری ہے سینسس کے حساب سے آپ کو ڈیٹا نہیں مل جاتا کیونکہ بہت ساری ہمارے ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جس میں چینجز آئیں گی. وہاں پہ یونین کونسل لیول پہ بھی چینج آئے گی، وارڈ لیول پہ بھی چینج آئے گی اور پھر ایک نیا ڈسٹرکٹ بھی بن گیا ہے جو کہ کیماڑی ڈسٹرکٹ جو بنایا گیا ہے. اور لاجیکلی اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت مناسب ہے جس کے اوپر میں خود بھی پرسنلی کنوینس بھی اور ہم نے اس کو بھی آگے بڑھایا بھی تھا. مختلف پروگرام میں بھی بات ہوئی تھی کہ ڈیلیمیٹیشن کے بغیر جو ہے آپ کی مردم شماری کے بغیر ڈیلیمیٹیشن نہیں ہو سکتی. آج جو وارڈز ہیں وہ چینج ہونے جا رہے ہیں. وہ اسی طرح آبادی بڑھ گئی ہے. پرانی 2000 لاسٹ ٹائم میرے خیال 20 سال پہلے ہوا تھا تو 20 سال پہلے کے پہ تو نہیں ہو سکتا. اور جو 5% کا سیمپل آڈٹ کی بات کر رہے ہیں سینسس، میں پرسنلی اس سینسس کے اوپر کنوینس نہیں ہوں. جو کراچی کی آبادی 16 ملین دکھاتا ہے اور اس سے پہلے 20 سال پہلے جو آبادی دکھائی تھی 12.5 ملین کی آبادی دکھائی تھی اور 20 سال میں صرف جو ہے نا 5-6 ملین کی آبادی مطلب وہ ہم نہیں سمجھتے. ہم یہ سمجھتے ہیں پورا کراچی یہ سمجھتا ہے کہ کراچی کی آبادی ہے جو ہے 25 سے 30 ملین کے درمیان کی آبادی اس سے کم نہیں ہے. جس طرح بے ہنگم طریقے سے جی سر اس میں جو میں قطع کلامی معاف میں جی پلیز یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک پروسیس جو ہے جو اڈیپٹ کیا گیا ڈی جورو پروسیس اڈیپٹ کیا جائے یا ڈی فیکٹو بڑا ڈفرینس رکھتا ہے. یعنی وہ لوگ جن کا آبائی گاؤں کہیں اور ہے اور وہ کراچی روزگار کی مطلب اس کی روزگار کی وجہ سے آئے ہوئے ہیں ان کو کراچی میں شمار نہیں کیا گیا ہے. ان سب کو ایسی جگہوں پہ شمار کیا گیا ہے جہاں سے وہ ان کی اوریجنل پلیس آف برتھ یا ان کی آبائی جگہ ہے. اسی طرح سندھ کے جو لوگ کراچی آئے ہوئے ہیں ان کو بھی کراچی کا حصہ نہیں مانا گیا ہے. بنیادی جو سر بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جتنے لوگ کراچی میں ان سب کو کراچی میں شامل کر کے یہ سینسس ہونے چاہیے؟ دیکھیں 2 چیزیں ابھی الیکشن کمیشن کے حساب سے سامنے آئی ہیں جسے پارلیمانی کمیٹی جو ہوتی ہے اسٹینڈنگ کمیٹی اس نے بھی اپروو کیا ہے. جو ووٹر کی رجسٹریشن ہوگی یا تو پرماننٹ ایڈریس پہ ہوگی یا ٹیمپریری ایڈریس پہ ہوگی.
اس کے بغیر ووٹر رجسٹریشن نہیں ہو سکتی. تو اس حساب سے اگر مردم شماری میں کوئی شخص اس کو کراچی میں کاؤنٹ یا اس کو پشاور میں کاؤنٹ کیا گیا ہے لیکن وہ رہتا کراچی میں, تو پھر اس کی یعنی یا تو اگر کراچی میں اس نے ووٹ ڈالنا ہے تو ٹیمپری ایڈریس وہ کراچی کا دے گا تو وہ ووٹ ڈال سکتا ہے. اسی طرح اگر پرماننٹ ایڈریس گاؤں کا ہے تو وہ وہاں پہ بھی جو جس کو وہ چوائس کرے گا. ایشو بڑا امپورٹنٹ جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے کہ وہ سارے لوگ جو روزگار کی تلاش میں کراچی میں آئے ان کا رجسٹریشن کیوں نہیں ہے, وہ سینسس میں کیوں نہیں شامل ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ رہتے یہیں ہیں, ان کی فیملیز یہاں ہیں, ان کی انکم یہاں ہیں. وہ الگ بات ہے کہ یہاں سے صرف ڈیڈ باڈی ضرور گاؤں لے کے جاتا ہے, جس طرح باہر کے ممالک سے بھی جب ہم لوگ کسی کی ریلیٹیو کی ڈیتھ ہوتی ہے وہ ڈیڈ باڈی یہاں آتی ہے, وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. اس کی شمار اس کو کراچی میں ہی ہونا چاہیے. دوسری آپ دیکھیں جو میں بات کرتا بے ہنگم طریقے سے جو کراچی بڑھ رہا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں کہ لوور طبقہ جو ہے نا مائگریٹ کرتا ہے کراچی, اور خاص طور سے کے پی سے آئے تھا جب جس زمانے میں سوات آپریشن چل رہا تھا, حالات خراب تھے, وہ یہاں پہ آ گئے, یہاں بس گئے, اور یہاں پہ اور اس سے کچی آبادیاں بھی ہوئی ہیں. ہمیں ان کی رہائش کے لیے سندھ گورنمنٹ کو کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ کرنا چاہیے. کراچی کا المیہ ہی یہی ہے کہ نیچرل گروتھ بھی زیادہ ہے, 2-2.5% کی, اور 2-2.5% کی مائگریشن ہے, تو 13 سے 14 لاکھ افراد ہر سال اضافہ ہوتا ہے. اگر یہ 10 سال کے بعد اگر یہ سینسز ہوتے ہیں تو 70 سے 80 لاکھ افراد تو ویسے ہی بڑھ جاتے ہیں, 1,40,00,000 افراد. تو یہ بڑا کراچی کے لیے امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ وہ سارے لوگ جو کراچی کے لیے آ رہے ہیں ان کے لیے ہمارے یہاں ہاؤسنگ اسکیمز کہاں ہیں. سندھ گورنمنٹ کی کوئی ہاؤسنگ اسکیم نظر نہیں آتی, فیڈرل گورنمنٹ کا تعلق نہیں ہے. تو یہ تو سندھ گورنمنٹ نے کرنا ہے نا کراچی کے لیے, اور نہ کراچی کا آج تک جو ہے نا ماسٹر پلان سندھ گورنمنٹ دے سکی. ہم نے جس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو ہم نے کہا تھا کہ ہم ماسٹر پلان بناتے ہیں, جس کے اوپر سندھ گورنمنٹ نے کہا نہیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم بنائیں گے. اور یہی وجہ ہے کراچی جو اس وقت تباہ برباد ہو گیا ہے, جو کھنڈرات کی شکل اختیار کرتا چلا جا رہا ہے, اس لیے کہ یہاں کے لیے پلاننگ نہیں ہے. اور جب مجھے یہ بتائیں کہ ایک ضلع الگ بنا دیا گیا, جی ماضی میں بھی ضلع بنائے گئے, پاکستان تحریک انصاف کیا موقف رکھتی ہے؟ ضلع بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے ملک کو؟ کماڑی دیکھیں ایڈمنسٹریٹو بنیاد پہ ضلع بالکل بننے چاہیے, کیونکہ اتنا بڑا ڈسٹرکٹ ویسٹ تھا کہ وہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک جو ہے نا وہ ڈپٹی کمشنر نہیں سنبھال سکتے تھے. وہ تو ایک اچھی بات ہو گئی کہ ضلع بن گیا, مگر اس ضلع کی کیا ریکوائرمنٹ سندھ گورنمنٹ پوری کر سکتی ہے؟ پہلے جو 6 ضلع تھے, سوال یہ بھی ہے نا کہ ایک ضلع 39 لاکھ کا اور ایک ضلع 10 لاکھ کا یا 9 لاکھ کا. پہلے جو 6 ضلع تھے جس میں ڈسٹرکٹ سینٹرل, ایسٹ, ویسٹ, ساؤتھ, ملیر, یہ کرنگی, یہ اور 7واں ضلع آپ نے کماڑی کا بنا دیا. کیا ان ضلعوں کے ساتھ سندھ گورنمنٹ نے انصاف کر رہی تھی؟ کیا ان کو فنڈز دے رہی تھی؟ اب مزید 2 سے 3 ہزار افراد کی انڈکشن ہوگی اس ضلع کے لیے, کیا اس کے لیے فنڈز اویلیبل ہیں؟ ہم نے تو یہ دیکھا پچھلے 4-5 سال میں کہ میئر کراچی جو ہے نا روتے رہے, چیختے رہے کہ مجھے ریسورسز نہیں ملے. جو ریسورسز ملے ہیں وہ ان کی تنخواہوں کی نظر ہو گئے, بہت کچھ ان کی تنخواہوں کی نظر ہو گیا, وہ لوگ نظر نہیں آئے, وہ کہاں ہیں وہ لوگ. تو آپ کا کہنا ہے ایک تو یہ کہ جیسے ڈسٹرکٹ سینٹرل دیکھیں 51 یو سیز ہیں, آبادی 40 لاکھ. ڈسٹرکٹ ایسٹ دیکھیں, یہاں پہ آبادی وہی 38-40 لاکھ اور یو سیز ہیں 30-32. تو یہ کہیں جو ہے نا مطلب آپ کو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مزید ضلع بننے چاہیے؟ نہیں جی, دیکھیں پہلے تو یہ کہ جو ڈسٹرکٹ موجود ہیں ان ڈسٹرکٹ کے ساتھ آپ انصاف کریں, ان کے ڈی ایم سیز کو پیسے دیں, کے ایم سیز کو آپ فنڈ دیں, اور جس طرح پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ کراچی جیسے شہر جو میٹروپولیٹن سٹیز ہوتے ہیں ان کو اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا ہے, ان کے ریونیو جنریٹس ہونے ہیں, اور جو این ایف سی کے تحت جو پیسے آتے ہیں وہ پی ایف سی کے تحت شہروں کو ان کی پاپولیشن پاورٹی ایریا کے حساب سے ڈسٹریبیوٹ ہونے چاہیے, وہ نہیں ہوتے. اب کچھ پالیسی پاکستان تحریک ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو سندھ گورنمنٹ جو کرنے جا رہی ہے کہ آپ تقسیم در تقسیم تو کراچی کو کر رہے ہیں, کیوں؟ ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ. اچھا اب اس کے ساتھ اس کے نام چینج ہو رہے ہیں جو ہم نے سنا ہے, ڈسٹرکٹ سینٹرل چینج ہونے جا رہا ہے, وہ کسی کو گلبرگ
ڈسٹرکٹ کہہ دیا جائے گا, کسی کو گلشن سنیں کسی کو گلشن ڈسٹرکٹ کہہ دیا جائے گا, اور ایک چھوٹے سے ڈسٹرکٹ کو کراچی ڈسٹرکٹ. تو کراچی کی جو اہمیت ہے وہ اس کو کم کرنے کی پالیسی پہ گامزن ہے سندھ گورنمنٹ, جس کی ہم بھرپور مخالفت کریں گے. سر جو ایک عام تاثر لیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو تحریک انصاف ہے, اب اس کا جو یعنی ویو پوائنٹ ہے وہ چینج ہو گیا ہے, یا پریفرنسز چینج ہو گئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف پورے سندھ کو فوکس کر رہی ہے, جو پہلے صرف کراچی کو کر رہی تھی, تو اس لیے علیحدہ صوبے کو بھی کنڈیم کیا جا رہا ہے, جو کہ پہلے متحدہ قومی موومنٹ کی حمایت میں کہا جا رہا تھا کہ نجی ایڈمنسٹریٹو یونٹ بن جانے چاہیے. کراچی میں مزید جو ضلع ہیں ان کو بھی کنڈیم کیا جا رہا ہے کہ اگر ایک ضلع بن گیا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن مزید اب سینٹرل, کیونکہ سر دیکھیں اگر سینٹرل کے مزید ضلع بنتے ہیں, ایسٹ کے مزید ضلع بنتے ہیں, جہاں متحدہ قومی موومنٹ زیادہ سیٹیں لیتی رہی ہے, تو ڈی ایم سی زیادہ ہو جائیں گی. جب زیادہ ڈی ایم سیز ہوں گی تو اگر وہاں سے کوئی بھی جو بھی پارٹی جیتتی ہے ان ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریاز سے, جیسے ایسٹ ہے یا سینٹرل ہے, تو پھر میئر کراچی بھی اسی کا ہوگا جس جو کہ ان زیادہ ڈسٹرکٹ سے جو لوگ سیٹ جیت رہے ہوں گے. آپ کیا کہتے ہیں کہ پالیسی میں کوئی فرق ہے پاکستان تحریک انصاف؟ پی ٹی آئی کی پالیسی میں کوئی فرق نہیں ہے, چینج نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں 18 ٹاؤنز تھے, ان ٹاؤنز پہ کیوں نہیں کنسنٹریٹ کیا جاتا؟ 18 ٹاؤن بنائے گئے تھے, اب ڈسٹرکٹ کے اوپر آپ کیوں جا رہے ہیں؟ ٹاؤن بہترین ہے, اور ٹاؤن کا اپنا جو ہے نا وہ سارا نظام ہو, جہاں دنیا میں ہوتا ہے, جیسے امریکہ, یورپ وغیرہ میں, انگلینڈ میں ہوتا ہے. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں ٹاؤن زیادہ مناسب ہے بنسبت ڈسٹرکٹ, کیونکہ آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی, وہ تو فردوس شمیم صاحب نے جمع بھی کرایا ہے, سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ جمع کرایا ہے, اسمبلی میں بھی دیا, مارکیٹ میں بھی لے کے آئے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں ڈسٹرکٹ کو مزید فردر توڑنے کے بجائے آپ ٹاؤنس کے اوپر کنسنٹریٹ کر رہے ہو. یہ میرے خیال ہے ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کا مشترکہ اس کے اوپر کنسنسس ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں سوائے پیپلز پارٹی کے, پیپلز پارٹی کا آبجیکٹو ڈفرینٹ ہے. سر میجورٹی پارٹی ہے, اس کی کنسنسس کے بغیر تو ٹھیک ہے, ہم نے نہیں کہا کہ وہ میجورٹی پالیسی ہے, اسی لیے ہم سندھ کے اوپر جو ہے نا کنسنٹریٹ کر رہے ہیں. اب ہمارے لوگ بھی سندھ میں جا رہے ہیں, سندھ کے افراد لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں. ابھی جو فلڈ آیا ہے اس میں پیپلز پارٹی کہیں نہیں کھڑی ان کے ساتھ. حیدرآباد, عمر کوٹ, خیرپور, سب جگہ یہ تباہ برباد ہو گئے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وزٹ ضرور کی ہے, ان کو راشن چاہیے, بھاشن نہیں چاہیے. وہ بھاشن دے کے آ گئے, اور سوائے اس کے سنیں میں بتاتا ہوں, سوائے اس کے کہ ایک چیز ان کے رٹ گئی ہے, ان کو رٹا دی گئی, فیڈرل گورنمنٹ فنڈ ہے. بھائی آپ کے اپنے بھی تو ریسورسز ہیں, پی ایف سی کے تحت آپ کو پیسے مل رہے ہیں, آپ نے کتنے سندھ پہ لگائیں. میری کل بھی خان صاحب سے اس سلسلے میں ہماری بات ہوئی, پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی ہے. سنیں اس وقت این ڈی اے میں سندھ کے حوالے سے ڈیٹا کلیکٹ کر رہی ہے, کہاں کہاں تباہی آئی ہے, حیدرآباد میں, عمر کوٹ, مختلف جگہوں پہ وہ ڈیٹا آ رہا ہے. اس ڈیٹا کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ بہت جلد ان کے لیے بھی پیکیج کا اناؤنسمنٹ کرنے جا رہی ہے. یہ کل ہماری بات چیت. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ الزام ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ سندھ کو یعنی کراچی کی حد تک کراچی کو سندھ سمجھتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ سندھ کو پاکستان کا حصہ نہیں سمجھتے. اتنے فلڈ اور تمام چیزیں آ گئی تو ہم نہیں کہہ رہے ہوتا کہ کراچی صوبہ الگ کر دیا جائے. ہم نے تو کبھی بھی ڈیمانڈ, لیکن کسی قسم کا کوئی دورہ نہیں کیا گیا, کوئی امداد نہیں گئی. پچھلے 2-3 مہینے دیکھیں, پہلے تو کووڈ کی وجہ سے 4-5 مہینے تو کوئی بھی نہیں نکل پائے نا. لاڑکانہ کا دورہ کیا تھا, اس سے پہلے کچھ 2 دورہ کے جب سے وہ آئے 3-4 دورے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں اس وقت کے پرائم منسٹر کس قدر بزی ہیں. صبح سے لے کے رات کے 10-11 بجے تک انہوں نے چند چھٹیاں کی ہیں اس 2 سال کے عرصے میں, کیونکہ جتنے چینجز اس وقت آ رہی ہیں ایسا لگ رہا ہے پاکستان 2 سال پہلے بنا ہے. تمام نئے لاز آ رہے ہیں کیونکہ وہ لاز موجود نہیں تھے. آپ کے انہوں نے لیجسلیشن پہ کام نہیں کیا, تو وہ لیجسلیشن پہ جو کام ہوتا ہے اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے. فارن پالیسی ہماری تباہ برباد ہوئی تھی. اب آپ دیکھیں فارن پالیسی کا کتنی بہتر طریقے سے, ہم پہلے آئسولیشن کا شکار تھے, اب ہمارا دشمن جو ہے وہ آئسولیشن کا شکار ہو چکا ہے. ہم تو کہیں سے کہیں انشاءاللہ آگے بڑھ چکے ہیں, بہتری آتی جا رہی ہے. ایف اے ٹی ایف میں بھی اب ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے آپ اکانومی کو دیکھیں, اکانومی جو ہے وہ کووڈ کی وجہ سے ساری دنیا کی اکانومی بیٹھی. انڈیا کی جو ہے نا جی ڈی پی جو ہے نا 24% ڈراپ ہوا ہے. ہم الحمدللہ جو ابھی پریڈکشنز آئی ہیں اگلے سال کے لیے, اس سال جو ختم ہوگا 2% پلس میں جا رہے ہیں. تو اکانومی بہتر ہوئی ہے, یہاں پہ معاشی حالات بہتر ہوئے ہیں, کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں, جنریٹ ہو گئی ہیں. ہمارا تو المیہ یہ ہے کہ ہم آپ کا
کا بجٹ کا 50% تو دے دیتے ہیں، پیمنٹ میں کر دیتے ہیں۔ کل بھی پرائم منسٹر نے یہ اناؤنسمنٹ کی کہ 4000 ارب کا ہمارا کلیکشن ہے، ریونیو ہے، 1000 ارب جو ہے نا کووڈ کی وجہ سے کم ہوا، اس میں سے ہم 2-2500 ارب تو دے دیتے ہیں ری پیمنٹ کے لیے۔ ری پیمنٹ کے لیے بھی کیا کرنا تھا، مزید قرض لینے پڑتے ہیں۔ یہ جو انہوں نے ڈیموکریسی میں 10 سال میں 6000 سے 30000 ارب روپے گیا، وہ پیسہ گیا کہاں؟ وہ کہاں لگا؟ آپ کو معلوم ہے؟ اگر آپ کو علم ہے تو بتائیں۔ نہیں سر، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ 1100 ارب روپے کا جو پیکیج ہے، پہلی بات تو یہ کہ ہر کوئی اس میں جو اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ سندھ حکومت یہ کہتی ہے اس میں سے 800 ارب روپے تو ہمارے ہیں، اور باقی 5% صرف جو ہے نا وہ وفاقی حکومت کا ہے، اور باقی 300 ارب کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے۔ کہ اگر آپ کو 800 ارب آپ کے ہیں، آپ نے اس بجٹ میں کتنا پیسہ رکھا تھا؟ 31 ارب پورے سندھ کے لیے۔ اس حساب سے دیکھیں تو 26 سال لگتے ہیں 800 ارب کے لیے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ 800 ارب کراچی کو دینا چاہتے ہیں، سبحان اللہ، اس سے اچھی تو کوئی بات نہیں ہے۔ 800 ارب فیڈرل دے رہی ہے تو 1600 ارب ہو جائے گا۔ کیا مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے تو بتا دیا، دیکھیں وہ اس کے لیے بات کر لیتے ہیں۔ یہ 3 سال کا بجٹ ہے، اس میں موٹی موٹی چیزیں فیڈرل کی ذمہ داری ہے۔ K4 کا منصوبہ فیڈرل نے اٹھایا ہے، اس کی آگمنٹیشن پاور وغیرہ سندھ گورنمنٹ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ نالوں کی صفائی NDA میں کرے گی، سندھ گورنمنٹ نے اس کے بس سے جو انکروچمنٹ ہے وہ ہٹانی ہے۔ KCR فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا ہے۔ اسی طرح ٹرانسپورٹ کے جو مختلف لائنز ہے، اورینج لائن، بلو لائن، یلو لائن، یہ سارا فیڈرل کرنے آ رہی ہے۔ KCR کا فنڈ جو ہے وہ ظاہر ہے CPEC سے آ رہا ہے، تو آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں اور ناظرین کو بھی معلوم ہے کہ 4000 سے 5000 کی ہماری کلیکشن ہے جو اس سال انشاءاللہ 4800 بلین کی ہوگی، اس میں سے 800 بلین کیسے نکالے جا سکتے ہیں؟ یہ مختلف جگہوں سے ایلوکیٹ کیے گئے ہیں جو مختلف جگہ سے آ رہے ہیں۔ اسی طرح سندھ گورنمنٹ بھی 300 ارب روپے ایک سال میں نہیں دے گی، 3 سال میں دے گی۔ 162 ارب کی جو بات آپ کر رہے ہیں اس میں 100 بلین کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تھی، جس میں ناردرن بائی پاس تھا، جس میں لیاری بائی پاس کی اسٹرینتھنگ تھی، اور ایک یہاں سے سٹی، یہاں سے KPD سے اور پپلی تک کی ایک لائن تھی، وہ اس پہ الگ کام ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو 62 ارب کے کام تھے، جس میں 6 فلائی اوور کا افتتاح آلریڈی ہو چکا ہے، نشتر پارک کا افتتاح آلریڈی ہو چکا ہے، کمپلیٹ ہو چکے ہیں، منگو پیر روڈ آلریڈی ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ فائر ٹینڈر کے آرڈر پلیس ہو چکے ہیں، LC کھل چکی ہے، ایلوکیٹ ہو چکا ہے، اس کا بجٹ بھی موجود ہے۔ گرین لائن کے حوالے سے کوئی 13-14 ارب روپے ایلوکیٹ کیے گئے ہیں، آ گیا بجٹ، اس کی بسیں آرڈر ہو گئی ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ فائنینشیل ایئر سے پہلے گرین لائن آپریشنل ہو جائے گی۔ اب امپورٹنٹ چیز BRT جیسی بسیں دنیا آ جائیں گی جس میں آگ لگے گی بار دیکھیں، آگ تو کسی بھی جگہ لگ سکتی ہے، اس سے اسٹوڈیو میں بھی لگ سکتی ہے، میرے گھر پہ بھی لگ سکتی ہے، یہ ہم پاکستانی ہیں۔ آپ اس BRT کو آپ دیکھیں کس انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے BRT ہے، اس میں وہ ساری فیسلٹیز ہیں جو دبئی کی آپ کی میٹرو میں ہیں، وہ ساری فیسلٹیز ہیں۔ یہ ساری فیسلٹیز اور بسز کا ارینجمنٹ سندھ گورنمنٹ نے کرنا تھا، سندھ گورنمنٹ نے ہاتھ اٹھایا اور اس کی ذمہ داری پھر فیڈرل نے لی، اس لیے کہ کراچی کا مینڈیٹ فیڈرل کے پاس ہے۔ کراچی نے جو مینڈیٹ دیا خالی بسز کے لیے نہیں دیا، خالی اس کا آپ کے سیوریج اور اسٹارم واٹر ڈرینیج کے لیے نہیں دیا، انہوں نے ایک امن عامہ کے لیے دیا کہ پاکستان میں کراچی میں امن ہو جائے، پاکستان کی فورن پالیسی بہتر ہو جائے، پاکستان سے کرپشن ختم ہو جائے۔ جب کرپشن ختم ہوگی تو کراچی کو بھی اور پورے پاکستان کو فائدہ پہنچے گا۔ کراچی پہلی دفعہ 1947 کے بعد مین اسٹریم میں کسی مین پارٹی کے ساتھ آیا ہے۔ ٹھیک ہے سر، بس سر ایک مختصر جی بہت شکریہ آفتاب بھائی، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ اور ناظرین، یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے۔ ممبر نیشنل اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما آفتاب صدیقی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے، کچھ مزید سیاسی رہنماؤں سے بات چیت کریں گے۔ چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پہ الیکشن کمیشن کے اس نوٹیفیکیشن کے حوالے سے جس میں کراچی کی جو ڈی لمیٹیشن ہے اس سے مؤخر کر دیا گیا ہے، یعنی جب تک کہ مردم شماری کے حتمی نتائج موصول نہیں ہو جاتے، ان کا اجرا نہیں ہو جاتا، اس وقت تک ڈی لمیٹیشن جو ہے یعنی حلقہ بندیاں جو ہیں انہیں روک دیا گیا ہے۔
اب ناظرین دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ تمام سیاسی جماعتوں کا یہی موقف تھا کہ جب تک کہ کراچی کی مردم شماری اس کا آڈٹ دوبارہ نہیں ہو جاتا اور اس مردم شماری کے جو حتمی نتائج ہیں وہ حاصل نہیں ہو جاتے اس وقت تک ڈی لیمیٹیشن نہیں کی جائے گی. ناظرین یہاں آپ کو ہم یہ بتانا چاہیں کہ نہ صرف متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، اس کے ساتھ ساتھ یعنی جو دوسری جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی اس پر یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ جب تک کہ مردم شماری جو ہے وہ دوبارہ سے اس کے آڈٹ نہیں ہو جاتا یا یہ کہ اس کے نتائج حتمی طور پہ نہیں آ جاتے اس وقت تک ڈیلیمیٹیشن نہیں ہونی چاہیے. بہرحال ناظرین اس پر ہم بات کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت آن لائن موجود ہیں تنظیمی بحالی کمیٹی کے سربراہ، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان تنظیمی بحالی کمیٹی کے سربراہ ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب. السلام علیکم فاروق بھائی، خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام خبر کی خبر میں. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی سر آج یہ نوٹس جو ہے نوٹیفیکیشن آ گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کہ ڈی لیمیٹیشن جو ہے یعنی نئی حلقہ بندیوں کا جو اعلان ہے اس وقت تک نہیں کیا جائے گا جب تک مردم شماری کے حتمی نتائج نہیں آ جاتے. اور مردم شماری کے حتمی نتائج جو ہیں وہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ جب تک آڈٹ 5% بلاکس کا نہیں ہو جاتا. سر آپ کیا کہتے ہیں، آپ سے ہی جاننا چاہیں گے. دیکھیں، پیپلز پارٹی کا تو وتیرہ یہ بھی رہا کہ وہ تو مردم شماری بھی نہیں چاہتی تھی. وہ تو سپریم کورٹ نے ڈنڈا اٹھایا تو انہیں مجبوراً مردم شماری کرانی پڑی. اب جب مردم شماری ہو گئی تو اس کے آفیشیل رزلٹ کے اعلان میں ظاہر ہے کہ جس طرح کی مردم شماری ہوئی تھی تو یہ 2018 کے الیکشن بھی اس لیے ممکن ہوئے کہ قانون میں یہ لچک پیدا کرنی پڑی، ایک دفعہ یہ اجازت دینی پڑی کہ 2018 کے الیکشن پرانی مردم شماری پر ہو جائے لیکن اب اگلے الیکشن نئی مردم شماری پر ہوں گے. تو پہلے بغیر کسی بہانے کے بلدیاتی انتخابات ہمیشہ تعطل کا شکار رہے. پیپلز پارٹی نے کتنے سالوں کے بعد بلدیاتی انتخابات کرائے. آپ دیکھیں نا، وہ بھی سپریم یعنی مردم شماری کرائی جب سپریم کورٹ نے کہا، بلدیاتی انتخابات کرائے جب سپریم کورٹ نے کہا. تو ان کے پاس تو اب سالڈ بہانہ ہے، راہ فرار انہوں نے اختیار کر لی ہے. جو بچے کچے تھوڑے بہت وسائل اور اختیارات مختلف شہروں میں، ضلعوں میں، تحصیلوں میں، دیہات اور قصبوں میں تھے، وہ بھی اب اپنے من پسند ایڈمنسٹریٹر کے ذریعے سے وہ چلائیں گے. چٹ بھی میری پٹ بھی میری. پہلے شاید چٹ تھی، پٹ نہیں تھی، اب دونوں ان کی ہے. تو مطلب شاید اندازہ لگا لیں کہ یہ جمہوریت کے نام پر ان کے مزاج آمرانہ ہے، ان کی سوچ آمرانہ ہے، ان کی جمہوریت ہی آمرانہ ہے. تو اب کیا کریں. اور ایم کیو ایم کو بھی یہ موقع ملا کیونکہ پرفارمنس بیس پالیٹکس تو کوئی کر ہی نہیں رہا، یہ کارکردگی کی بنیاد پہ کر رہا. 12 سال کا حساب پیپلز پارٹی سے لے لیں تو قبضوں کے علاوہ چاہے وہ اختیارات پر ہو، وسائل پر ہو، زمین پر ہو، تعمیرات پر ہو، ہر شعبے پر انہوں نے قبضہ کیا. اور رہا جہاں تک تعلق ایم کیو ایم کا تو انہوں نے بھی اختیارات کا رونا رویا 4 سال تک، لیکن کرسی سے چپٹے رہے اور آخر میں مگرمچھ کے آنسو بہا کر جو ہے وہ خاموشی سے نکل گئے. اور نہ کوئی دھرنا کیا، نہ کوئی احتجاج کیا، نہ کوئی ایسا منصوبہ جو نمایاں ہو جس کو بتا سکے. اور عوام سے بھی تعلق نہیں. تو جو عوام یعنی جو عوام سے عوام کو منہا کر کے سیاست کریں، جو پرفارمنس کو ایک طرف رکھ کے سیاست کریں، جو گروہی اور جماعتی اور ذاتی مفادات کی سیاست کرے، وہ ظاہر ہے کہ نظریاتی سیاست، اجتماعی سیاست، عوام کی سیاست، لوگوں کی سیاست کہاں کریں گے. تو یہ تو ایک بہت بڑی اور تباہی ہمارے سامنے ہے. پہلے نام نہاد منتخب میئر اور ان کی کاؤنسل اور ان کی جماعت نے کی، اور اس کے اوپر پیپلز پارٹی جو صوبے میں بیٹھی تھی سارے اختیارات اور وسائل کو لے کر. اور اب یہ دونوں کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ مل بانٹ کر جو کچھ اب بچا ہے اس کو بھی لوٹنے اور لٹانے کے مطلب ایک پروگرام بنا کر بیٹھے ہوئے. اور عوام ایک مرتبہ پھر انتظار کریں گے اگلے سال بارشیں ہوں تو کراچی پھر شاید پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنے. اب اگلے سال پھر ہماری باری آئے گی، عوام کی باری شاید سنوائی کوئی ہوگی تو جب ہی ہوگی. باقی تو فاروق بھائی سر مجھے یہ بتائیے گا کہ مردم شماری کا جو آڈٹ ہے یا دوبارہ مردم شماری کرانا، یہ تمام چیزیں سر سینسس ڈپارٹمنٹ اور وفاقی حکومت کے انڈر میں ہے سر. تو کیا قباحت ہے؟ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا بھی یہ مطالبہ ہے. پھر مطلب اگر اب تاخیر آتی ہے مردم شماری کے آڈٹ کی وجہ سے تو کیا پاکستان تحریک انصاف بھی یہ چاہتی ہے کہ ایڈمنسٹریٹرز بیٹھے رہیں کراچی میں اور بلدیاتی انتخابات نہ ہوں؟ دیکھیں،
اصل تو ان کی سیاسی بصیرت پر ایک کتنا بڑا ایک بار پھر سوال آ گیا نا پی ٹی آئی کے کہ جب مردم شماری ایک بڑی رکاوٹ بننی تھی تو کیا فروغ نسیم جیسے سیرت وزیر قانون یہ پہلے سے بتا نہیں سکتے تھے کہ بھائی پیش بندی کر لیں اور یا تو مردم شماری کا جو سیمپل یا جو مردم شماری کرانی ہے 5% وہ کرا لیتے جہاں جہاں بھی متنازع رہی ہے مردم شماری تو کیوں نہیں کرایا تک. تو 2 سال کا آڈٹ اگر ہم پی ٹی آئی کا ہی دیکھ لیں تو جتنے انہوں نے بلند بانگ دعوے کیے ان سب میں جو ہے وہ ان کی کارکردگی صفر ہے. اور ابھی جو کروشر مرا ہے بلدیاتی انہوں نے تو کہا تھا نا کہ تیسری یعنی اقتدار کی منتقلی عوام کی پچھلی سطح پر یہ ان کا ایک مین منشور کا نقطہ ہے پی ٹی آئی کا. اور ابھی تک ان کے پوری طرح سے وہ قوانین باقی صوبوں میں تیار ہیں. یا پیپلز پارٹی رکاوٹ ہے اور مردم شماری بلدیاتی انتخابات میں رکاوٹ ہے, اس میں حلقہ بندیاں ہوں گی نہیں تو الیکشن ہوں گے نہیں. تو اس کا اور 2/3 ہے نہیں یا کوئی ساری پارٹیاں تیار نہیں ہوں گی دوبارہ اسی مردم. دیکھیں میں تو نہیں ایگری ہوں گا کیونکہ ہمارا سب سے زیادہ جو ہے نا وہ اعتراض ہے جو مردم شماری 2016-17 میں ہوئی کیونکہ 2008 میں ہونی تھی, شروع ہوئی 2011 میں ہاؤس کاؤنٹ ہوا اور جب 2000 ہاؤس میں ہوا تو اربن ایریا میں پہلی مرتبہ گھروں کا شمار دیہی علاقوں کے گھروں کے شمار سے زیادہ آیا. اس کا مطلب یہ کہ جب سروں کا شمار ہوگا مردم شماری ہوگی تو وہ بھی زیادہ ہوگی. تو اربوں روپے خرچ کر کے اس مردم شماری کو کینسل کر دیا گیا. تو ہم اب اپنے شہر میں بھینس کے آگے پھر بین بجائیں گے کہ اس شہر کے انداز عجب دیکھے ہیں یارو, اس شہر کے انداز عجب دیکھے ہیں یارو, گونگوں سے کہا جاتا ہے بہروں کو پکارو. واہ 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 واہ. اچھا فاروق بھائی مجھے یہ بتائیے گا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ کراچی کا جو انتظام ہے وہ ایڈمنسٹریٹرز کے ہاتھ میں ہے یا جو فنڈز یا 1100 ارب کی بات کی جا رہی ہے بھائی ایڈمنسٹریٹرز خرچ کریں گے یا یہ انتظام اور یہ تمام چیزوں کی نگرانی جو ہے نا یہ کہیں اور سے ہو رہی ہے؟ دیکھیں میں نے مخصوص حلقوں کو بھی اور جو ہمارے سیاسی سیولین اکابرین ہیں ان کو میں نے بہت یعنی ایک شیڈو کراچی ٹرانسفارمیشن پلان بھیجا ہے. اس میں نے کہا ہے کہ جو کراچی میں تجربہ کار سینئر مختلف سیاسی جماعتیں جن کو جو 5 بڑی جماعتیں ہیں جس میں ایم کیو ایم اور اس سے جو منسلک جو بھی اس کے دھڑے ہیں, پھر اسی طریقے سے پی ٹی آئی ہے, پیپلز پارٹی ہے, پی ایم ایل این ہے, جماعت اسلامی, ان میں ایسے افراد موجود ہیں جو کہ کراچی کے ہیں اور یہ کراچی کے اگر 1100 ارب ہیں اور 4 بڑے منصوبوں پر خرچ ہونے ہیں اور یہ کراچی کا ہی ٹیکس پہلی بار اب ان کو کسی شکل میں لوٹایا جا رہا ہے. تو کراچی والوں کو اور یہاں کی سینئر تجربہ کار سیاسی اکابرین ہوں, صنعت کار, تاجر ایسے ہیں جو درد مند جو کراچی کے لیے بڑا درد رکھتے ہیں. پھر اس میں امیر مسلم ہانی جیسے جو جوڈیشری کے جو سینئر جج رہے ہیں جنہوں نے واٹر کمیشن میں اچھا کام کیا. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ کراچی کچھ اربن پلانر اور انجینئر 25 آدمیوں کا کمیشن بنائے, لیجسلیشن کریں, آرٹیکل 149(4) میں کنٹرول نہ لے وفاق بلکہ اپنے ایسے نمائندے جس میں پی ٹی آئی سے بھی لوگ ہوں, جس میں ایم کیو ایم سے بھی ہوں, جس میں پیپلز پارٹی سے بھی ہو جماعت, اور ایسے لوگوں جن کی ایک انٹیگریٹی ہو, جن کی لوگ عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہوں, انہیں 4 سال میں ان چاروں منصوبوں کو مکمل کرنے کا کام دے دیں. اور ایک جب بلدیاتی الیکشن ہوں گے جو میئر آئے گا تو وہ اگر نوجوان میئر ہو, ایک نئی تحریک ہو, نئی قیادت ہو تو کراچی کے لیے مستقبل میں اچھا موقع ہوگا کہ کراچی میں بھی مثبت جو ہے وہ امن و استحکام دیر پا ہو اور کراچی میں تعمیر و ترقی کا عمل معیشت کا مرکز ہے, ترقی کا. فاروق بھائی آپ نے بہت آگے کی بات کر دی. سر مجھے یہ بتائیں آپ بلدیاتی انتخابات کب دیکھ رہے ہیں؟ پہلے تو مجھے یہ بتا دیں. مطلب میں 1 سال سے پہلے نہیں دیکھ رہا, یہ کا مطلب میں اپنی ذات اور اپنی حد تک کہہ رہا ہوں. اور یہ جو منصوبے ہیں یہ تو 3 سالہ منصوبے ہیں, تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ وفاق اور تمام دیگر سیاسی پارٹیاں مل کے 3 سال تک ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کراچی کا اپنے پاس رکھیں ان تمام جماعتوں پر مشتمل؟ اسی لیے میں نے کہا نا ایڈمنسٹریٹر یا صوبائی حکومت جو ہے وہ ان کی بجائے وفاق کا پیسہ ہے, وفاق دے رہی ہے اس میں زیادہ پیسہ, اور ان کے پاس یہ پیسہ دینے کا طریقہ بھی آرٹیکل 160 میں, یہ بھی میں نے مشورہ کیا. سر پیسے تو کراچی سے ہی جاتے ہیں نا سر. کا اناؤنسمنٹ کریں اور 8ویں قومی مالیاتی کمیشن کے ذریعے سے براہ راست کراچی, لاہور, پشاور, کوئٹہ اور دیگر بڑے چھوٹے شہروں کو بھی فنڈ دے. صوبوں کے رحم و کرم پہ ان کو نہ چھوڑے. صوبے تو مطلب ہے کہ ان شہروں کو تباہ برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں, خاص طور پر سندھ کا صوبہ, یہاں کے وڈیرے, یہاں کے جاگیردار. سر اب تو کراچی میں مانیٹرنگ بھی بڑی اسٹرانگ ہے اور تمام چیزوں کی مانیٹرنگ بھی کی جائے گی جتنے منصوبے ہیں. اور K4 کا منصوبہ تو وفاقی حکومت کے پاس, وفاقی حکومت نے خود اپنے اون پہ لے لیا ہے, مطلب اس میں تو کوئی
کسی اور کی شراکت داری ہوگی نہیں, تو وفاقی حکومت نے خود کرنا ہے. سر آپ کیا سمجھ, جی سر. دیکھیں وفاق کی اونرشپ اس حد تک ہونی چاہیے کہ اس کو کریڈٹ ملے کہ اس نے پہلی بار کراچی کو کراچی کا حق دینے کی بات کی ہے, لیکن یہ مل جائے, اللہ کرے ایسا ہو جائے, اور ہم تو ان سے زبردستی بھی نکلوائیں گے انشاءاللہ. یہ 1100 ارب تو ملنے چاہیے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کراچی کے پر مشتمل پی ٹی آئی کے بھی لوگ ہوں, پیپلز پارٹی کے بھی ہوں, جماعت اسلامی کے, پی ایم ایل این کے اور ایم کیو ایم کے ایسے لوگ موجود ہیں. آپ کہیں گے تو میں آپ کو نام بھی بتا دوں گا. سر پی ایس پی کو آپ بالکل مائنس کر رہے ہیں ان سارے. پی ایس پی بھی وہ ایم کیو ایم سے منسلک ہے نا, میں تو اس کو ایک لارجر ایم کیو ایم کا پارٹ سمجھتا ہوں. میرا ویژن کچھ اور ہے نا میرے بھائی. سر لوگ تو کہتے ہیں شاید آپ کے زیادہ تعلقات ہیں پی ایس پی سے. دیکھیں میرے ذاتی تعلقات شاید اچھے نہ ہوں, نظریاتی طور پہ ہمارا اختلاف ہو, لیکن میں ان کو اسی فیکٹری کی پیداوار سمجھتا ہوں جس فیکٹری میں میں پیدا ہوا تھا. جی جی. اچھا, اور مہاجر قومی موومنٹ کا بھی آپ نے ذکر نہیں کیا, وہ بھی اس کو بھی متحدہ قومی موومنٹ میں شامل کر رہے ہیں. دیکھیں ان کا تجربہ بھرا ہے اس میں. دیکھیں مصطفیٰ کمال میئر رہے, میں میئر رہا, وزیر بلدیات رہا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ریحان ہاشمی ہو سکتے ہیں کہ پاکستان سے, بحالی کمیٹی سے میں ہوں, وہاں سے مصطفیٰ کمال, یہاں سے میں ہوں. اسی طرح نجیب ہارون ہے, بہترین اربن انجینئر ہیں, بہت آنیسٹ آدمی, ایماندار آدمی. آفتاب صدیقی ہیں, پی ٹی آئی سے ایک اور کسی کو لے سکتے ہیں. اسی طرح پیپلز پارٹی سے مرتضیٰ وہاب کو موقع دیں, کراچی کا بیٹا ہے, کچھ تو درد رکھتا ہوگا کراچی کا. فہیم الزماں کو لیں, مردم شماری پر کتنا زبردست کام ہے اس کا, اربن پلاننگ انجینئرنگ میں کتنا زبردست. وہ تو دیکھیں اسی طرح پی ایم ایل این سے آپ لے لیں زبیر, محمد زبیر کو, جو گورنر رہے, بہت ہی ایکسیپٹیبل آدمی ہے, قابل قبول آدمی ہے. ٹھیک ہے فاروق بھائی. جماعت اسلامی سے نعیم الرحمان کو لے لیں, اچھے آدمی, جماعت اسلامی میں ایماندار لوگ ہیں. بہت شکریہ, السلام علیکم. ٹھیک ہے فاروق بھائی, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام میں جو ہے شرکت کی فون بیپر کے ذریعے, بہت شکریہ, تھینک یو. ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے, اور امید کرتے ہیں کہ کراچی کی یہ مسائل جو ہیں یہ بہت جلد حل ہو جائیں گے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.